ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں رمضان کے مبارک مہینے میں 3 اہم اور بڑی عبادات کی فضیلت بیان فرمائی. میں سب سے پہلے روزہ ہے. جو آدمی روزہ رکھتا ہے جذبہ ایمانی کے ساتھ اور طلب ثواب کہ اللہ مجھے اجر دے، ایک بہت اہم بات ہے. انسان کو اجر لینے میں حریص ہونا چاہیے. جس طرح انسان مال کا حریص ہے، زندگی کا حریص ہے، اجر کا حریص ہو. دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جا رہے ہیں. ایک اونٹ پر 3 آدمی سوار ہیں اور 180 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آج کل کے پاس 180 کلومیٹر. اب ٹھیک کس طرح جاتے ہیں کہ 2 سوار ہوتے ہیں، پیدل چلتا ہے. وہ ایک آدھے میل آدھا میل چلتا ہے، اونٹ روکا جاتا ہے، وہ سوار ہو جاتا ہے، دوسرا پیدل چلتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 صحابہ شریک تھے اور تیسرے صحابہ. دونوں صحابہ نے مشورہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری ہم دیں گے. عاشق تھے، عاشقوں نے اپنے عشق پر فیصلہ کیا. کہا تھا آپ چلنا میں چلوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ سے اترنے نہیں دینا، آپ اوپر چلا. سفر شروع ہو گیا. پہلا صحابی پیدل چلا، اونٹ روکا گیا، پھر دوسرا پیدل چلا، وہ سوار ہو گیا. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی باری آئی تو دونوں سے درخواست ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے طے کیا ہے، آپ نے پیدل نہیں چلنا، آپ کی جگہ ہم چلیں گا، آدھا یہ چلے گا آدھا میں چلوں گا. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور میں کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور مجھے بھی اجر و ثواب کی ضرورت ہے. فرمایا کہ وقت کی ساتھ روزہ رکھتا ہے اور یہ اللہ مجھے اس پر اجر عطا کرے، اور ایمان کی جذبہ ایمانی کے ساتھ رکھتا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا ہے، اخلاص سے کرتا ہے. تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ تو دن کو مل رہا ہے، اور رات کو کیا کر رہا ہے؟ من قام رمضان، اب رات کو قیام کرتا ہے.
اس قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے، مطلق قیام نہیں ہے کہ تہجد میں جاگ لینا یا انسان تہجد پڑھتا ہے، وہ مراد نہیں، یاد رکھو۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ روزہ کہے گا میں نے دن کو اس کو بھوکا پیاسا رکھا، قرآن کہے گا میں نے رات کو جگائے رکھا۔ تو کیسے جگایا؟ تراویح کی نماز کی وجہ سے جگا، لمبی نماز ہو گئی، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی نماز یا کم از کم 1 گھنٹے کی نماز ہے، معمول سے بڑھ گیا، اور پھر روزے کی تھکن کے باوجود بھی 20 رکعت پڑھ رہا ہے، تراویح ہوتی 20 رکعت ہے، 30 رکعت پڑھ رہا ہے۔ یہ مطلق جاگنا نہیں ہے کہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے کوئی آدمی رمضان میں جاگ لے، من کام رمضان تو مزید رات ہوگی، بلکہ تراویح کی نماز مراد ہے کہ قرآن کے ساتھ جاگتا ہے، سنانے والا سنا رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، ایمان اور سے ساتھ ہو۔ باقی یہ 2 شرطیں لگا کے سننا جذبہ ایمانی کے ساتھ ہو اور تل کے سوال وہ پر لہو ماں تقدم من ذنبہ، جو عید کے عمل سے بھی مغفرت ہو گئی اور رات کے عمل سے مغفرت ہو گئی۔ اب تیسرا فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، اب لیلۃ القدر آ گئی، آخری اشرے میں لیلۃ القدر، اب اس میں رات کو جاگتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر کا معنی من احیا، یعنی جاگ کر گزارتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے۔ اس میں بھی دونوں شرطیں، جذبہ ایمانی کا اور طلب ثواب کے لیے اوپر لہو ماں تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ چلتے چلتے آخری رات لیلۃ الجائزہ آ گئی، انعام کی رات، اس میں فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا انعام ہے؟ اللہ ان کو مزدوری دے دے، فرمایا ان کی مزدوری مغفرت ہے۔ دیکھیے بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز معافی ہے، معافی کے بعد ہی سارے راستے کھلتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بیان کیا ہے فضائل کو اور جزا کو، تو سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں، اس لیے کہ آدمی خطا کار ہے، ہر آدمی سے خطا ہوتی ہے۔ اب اس رمضان کے مہینے میں ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملا تقوی کے ساتھ رہنا، گناہ سے بچنا، لعلکم تتقون۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی بار ہم تجارت کی کراچی تشریف لاتے کو بھی آمد خواجہ شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم وہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے دیکھو رمضان کے مہینے میں چھوٹے سے چھوٹا ادنا سے ادنا مسلمان کو وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے جو کاملین کی کیفیت ہے۔ اور کاملین کی کیفیت کیا ہے کہ کامل جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو یہ دھیان رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو نماز ہے، چلتے پھرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت اونچی کیفیت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسی کیفیت کی وجہ سے اس لڑکی نے جو اپنی ماں سے کہا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آپ گشت فرما رہے تھے تو ماں نے کہا تھا بیٹا اونٹنی کا دودھ کافی نہیں ہوتا، اس میں پانی ملا دے تاکہ ہمیں اتنے پیسے مل سکے کہ ہم دال روٹی اپنی کر سکیں۔ تو بیٹی نے کہا تھا کہ اماں آپ کو پتا نہیں امیر مومنین نے اعلان کرایا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین تو اپنے گھر میں سو رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کیفیت چل رہی ہے ان کو اس کا کیا پتا ہے، تو پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے برجستہ یہ کہا تھا اے اماں امیر المومنین تو سو رہا ہے لیکن امیر المومنین کا رب نہیں سو رہا۔ بڑا مشہور قصہ ہے۔ ہم تو سن رہے تھے، گھر تشریف لائے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کون ہے جو میرے کہنے پر شادی کرے گا؟ ان کے بیٹے آپ سے میں کہا جی میں تیار ہوں۔
شادی ہو گئی، کیونکہ زمین اعلیٰ تھی نا، تو پھل کا نکلا حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا خلیفہ عادل، جس کے زمانے میں بکری اور بھیڑ ایک جگہ سے پانی پیتے تھے، وہ اس کی اولاد میں تھے، نہیں کی اولاد میں۔ سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دادا بھی لگتے ہیں، نانا بھی لگتے ہیں، اور وہ اسی بیٹی کی اولاد میں تھے۔ یہ کیفیت ہم سب کو حاصل ہو جاتی ہے، ہمارا دل روزے میں جاتا ہے، چھوٹے سے بچے کا 10-11 سال کا بچہ روزہ رکھے ہوئے، حالانکہ اس کی بالکل کمزور سا عزم ہے، تو شدید چاہتا ہے کہ میں کھا لوں پی لوں، کچن میں اتنی چیزیں پڑی، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، تو اس کو ایک ہی چیز روکتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ رمضان اس کیفیت کو ہم میں مستقل چاہتا ہے کہ یہ ہم میں مستقل بیٹھ جائے، اللہ ہمارے سارے نفس اور شیطان کا ایک ہی علاج ہے کہ ہمیں اس بات کا اتحاد نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیسے بدماشی کرے گا؟ کرنا چاہے گا تو یہ کہے گا میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ کے پاس جا کر کہا کہ میرا گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے، انہوں نے کہا ایسی جگہ پر جا کر گناہ کرنا اللہ نہ وہاں کر لے، انہوں نے کہا ایسی تو کوئی جگہ نہیں، نہ کرو لعلکم تتقون۔ پہلے نمبر پر تقوی کا سبق ہمیں رمضان دیتا ہے کہ باقی زندگی کی پاکیزگی سب کو کرو، اس گندے کی زندگی سے توبہ کرو، حال میں موت آ جائے گی کیا لے کر جائے گا انسان، وہ دکھانے کے قابل نہیں آتا۔ اور دوسرا قرآن مجید کا تعلق، قرآن کا عشق، اس رمضان میں ہمیں قرآن کا تعلق نصیب کیا ہے کہ دیکھو اس کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ یاد رکھو شریعت میں عبادات جو ہوتی ہیں ان کا مقصد وقتی نہیں ہوتا، اس لیے ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، لیکن اس کا بیان عقیم الصلاۃ للذکری کہ نماز قائم کر میری یاد کے لیے، یعنی تو نماز پڑھتے پڑھتے ایسا ہو جا کہ میں ہر وقت تجھے یاد رکھوں۔ حج جیسا عمل اتنا بڑا عمل ہوتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے لا کبھی تو مناسککم فاذکروا اللہ کا ذکر آباد مشد ذکر، کہ دیکھو جب تم نے حج کر لیا اب ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا، بلانا نہیں، ہماری میزبانی کے فائدے اٹھا کر جا رہے ہو اور محمد کے فرمانے ہمیں تمہیں بھولنا نہیں ہے۔ رمضان کا مقصد وہ عارضی نہیں ہے جب ہم نے روزہ رکھ لیا بات ختم ہو گئی، بلکہ اس نے جو سبق دیا ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا۔ انہیں پہلا سبق تقویٰ ہے، دوسرا سبق قرآن مجید کا عشق ہے، کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے، اور تیسرا راتوں کو کچھ عبادت کرنے کی عادت تھوڑی بہت۔ ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی رات میں بات کرنا تو مشکل ہے، حضرت بہت مشکل کام ہے، رات کو اٹھو کا پیشاب کے لیے اٹھتے ہی ہونا، سجدے کے اٹھتے ہو، کروٹیں بھی لیتے ہو، بس جلدی سے 2 رکعت پڑھ کے دوبارہ سو جاؤ، بس حاضری لگی تمہاری۔ حاضری کے لیے کوئی لمبی بڑی عبادت کی ضرورت تو نہیں، ایک آدمی مسجد میں آتا ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، اس کی حاضری لگتی ہے۔ کس نے کہا کہ 10-20 رکعتیں پڑھی، 2 رکعت پڑھنے کا بھی، بلکہ حضرت تھانوی تو یہاں تک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، رات کو اگر انسان کی آنکھ کھلے اور 3 بار پڑھ لے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار لیٹے پر قیامت کے دن وہ لوگ جن کو قرآن نے کہا بالاسحار یستغفرون کہ پوری رات عبادت کر کے صبح کے تڑکے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم سے رات کچھ نہیں ہوا ہمیں تو معاف کر دیں، ورنہ یہ استغفار کرنے والے کو اللہ ان کے ساتھ شامل فرما دیں۔ اللہ یہ کچھ تو کیا ہے، اس لیے ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا جب آخری دن ہو تو 1-2 گھنٹے کے لیے مسجد میں اعتکاف کر لیا کرو ڈبلی، تاکہ جو اعتکاف والے مستقل پڑے ہیں جن کو اتنی بڑی فضیلت دی جائے گی ان
ان کے ساتھ خود کی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہی عمل اتنا پسند آئے گا کہ کہیں بن کی باتیں قبول ہو جائیں گی۔ دیکھیے میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان نصیب کیا اور اس میں ٹوٹی پھوٹی باتات کی توفیق کے ساتھ فرمائی۔ اب ہم نے انشاءاللہ اس باقی زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ گزارنا ہے، کوشش کریں ہماری زندگی پاکیزہ سے چلی، ان میں گندگیاں نکل جائیں، اس لیے کہ نہ جانے بنا لے دیا کہ کھڑی تو رہ جائے رکھنی کھڑی نہیں کرے، کچھ پتہ نہیں چلتا، انسان پاکیزہ اللہ کے سامنے پیش کچھ دن کوشش تو کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، جس کر سکے نفس کے پہلوان کو دہن خواہ کوشش کو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم بھی رکھے تو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار کوشش ہے اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا عياك الجبر المستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا الله يا الله ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، ذکر کو قبول فرما، جناب و سرکار کو قبول فرما۔ اللہ یا اللہ نیکیوں کے آخری توفیق دی، آخری توفیق دینے والے یا اللہ تعالی نیکی کو شک کے قبولیت نصیب فرما، اس رمضان ہماری مغفرت کا ذریعہ فرما۔ اللہ مغفرت پروانہ ہم سب کو نصیب فرما، اللہ واپس جانے مغفور لہو، اللہ نصیبوں میں سے ہو جائے جتنی باقی ہو جاتی ہے، جس کی سیاحت حسنات سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، اللہ ان میں ہمیں شامل فرما، لوگوں سے مصیبت کو معاف فرما، اللہ ہمارے دلوں کو حکموں کو معاف فرما، ہمارے مردوں کو عورتوں کو معاف فرما، ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کو معاف فرما، ہمارے حاضرین قائمین حاضرات صاحبات کو معاف فرما، لوگوں سے مصیبت کو معاف فرما، یا اللہ آپ کے اسلام کی حفاظت فرما، اللہ آپ کے اسلام کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کے سب کی حفاظت فرما، پاکستان کے استحکام نصیب فرما، حکمرانوں کو خیر سے کاموں کی توفیق عطا فرما، اللہ ہر قسم کے شر کے کاموں سے ان کو محفوظ فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، برباد فرما، ان کو ناکام فرما، ان کو ناکام فرما، اللہ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں مزید پر مقصود ہے ان کی عزت فرما، ان کی عزت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں تقوی کی دولت مستقل اجازت پر نصیب فرما، قرآن میں مستقل اجازت پر نصیب فرما، اللہ یا اللہ جو عبادات کی ہے پارک مہینے کی اپنے دشمن کے قبول نصیب فرما، اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کو فرما، جن دوستوں نے یا اللہ پرچیاں دی ہے ان کے جو بھی مرحومین ہیں مرحومات اور سب کو مغفرت فرما، اللہ اللہ صاحب کی بے نام مغفرت فرما، عثمان زمان کو صبر عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز قاری پوری امت مسلمہ مرحومات شامل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مجھے بھی صحت رحم کو صحت رحم کو یا اللہ یا سارے کو یا ملوک کو زندگی یا سوری تبدیلات فرما، جتنے منصوبے غیر کے خلاف سے فرما، جیسے دوسری دارے سے تعلق رکھتے محبت کرتے ہیں ان کو برکتیں نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، ہمارے شہر کو امن کا کہنوان فرما، امن کا کہنوان فرما، اللہ ہماری بھی اصلاح فرما، ہماری اولاد کی اصلاح فرما، ہمارے چھوٹے بڑوں کی اصلاح فرما، مرد و خواتین کی اصلاح فرما، یا اللہ اس شہر کو ولیوں کا شہر فرما، اس شہر کو ولیوں کا شہر فرما، یا اللہ یہ شہر کے ادارہ ہمارے والد صاحب فضلیان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑا صدقہ جاری ہے، اس کا ہمیشہ سلام ہمیشہ سلام یا اللہ یا اللہ یا اللہ پاکستان کے
چپے چپے کی انشاءاللہ ذرے ذرے پر عافیت کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما، کرم کا نزول فرما انشاءاللہ یا اللہ یا اللہ تمام یا اللہ ہمارے جتنے بھی جیسے روٹی کے مسائل میں برکتیں پیدا فرما، ہماری نوکریوں میں کاروبار میں ہماری کھیتیوں میں برکتیں پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، اللہ جو مقروض ہے غیر کے خزانوں سے امداد فرما، اللہ دینی مدارس ہو مساجد ہو خانقاہیں ہو تبلیغی مراکز ہو حفاظت فرما، ان کی جیسے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں ان کو قبول فرما، ایک شکری تربیت عطا فرما یا اللہ یا اللہ جو اولادوں کو نیک سایہ ناز عطا فرما، اولاد والے اولادوں کو نیک سایہ نصیب فرما، جن بچے بچوں کے رشتے جو دین سے دور عطا فرما، جن کے رشتوں کے گھر پر سکون عطا فرما یا اللہ ہر طرح سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ جو بھی دوستی دوست دربار ایسی جو بھی خواہش ہے وہ حاجت تک کرنا ضرور فرما، اللہ کے نام سرور سے امام تعالی قبول نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شر مستعار قبل نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم استاد بڑی کے بڑا بڑا حول ولا قوت الا بالله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعین. اب جنازے کے سبھی